Ali Seyfullah, Ali Veliullah, Ali Mürteza. Ya Ali, Ali Seyfullah, Ali Veliullah, Ali Haydar'dır. محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین. عرفانی صاحب عصر و زمان کے عنوان سے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں. یہ وہ معرفت کا پروگرام ہے کہ جس کی نسبت سے اہل اطہار کے توسل سے حجت قائم کے بارے میں تفصیلی طور پہ میں اپنے تمام مومن اور مومنات کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ پروردگار عالم کی حجت حاضر، حجت دورہ، صاحب عصر کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امامت کی وہ روشن اور تاباں چراغ ہیں کہ جن کے ہونے کی وجہ سے تمام دنیا میں آج بھی نام حسین ابن علی زندہ ہے. اور لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم جنہیں اپنی محبت کا مرکز و محور قرار دیتا ہے کہ جن کے بارے میں خدا خود یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی. جناب ختمی مرتبت کے بارے میں پروردگار نے یہ فرمایا کہ اے محمد میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اگر تم نہ ہوتے تو میری معرفت لوگوں کو نصیب نہ ہوتی. تو پروردگار عالم نے جناب ختمی مرتبت کو اپنی محبت کا مرکز و محور قرار دیا. اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں بارہا کہا جاتا ہے لا ينطق عن الهوى، یہ وہ نبی ہیں جو وحی کے بغیر ایک نطق نہیں کہتے. تو میرے نبی نے پروردگار کے پیغام کو جب پہنچایا تو پہنچاتے ہوئے تمام لوگوں کو مطلع کر دیا تھا کہ لوگوں جان لینا کہ میرے گھرانے کے بارے میں اگر کبھی سوال ہو تو میرے گھرانے کی پہچان یہ ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ میری فاطمہ ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں اور یہ ان کے شوہر ہیں. اور پھر نبی مکرم اپنے فرمودات میں اپنے تمام احادیث میں برملا فرماتے رہے لحمہم لحمی دمہم دمی یولم یولمہم یحزنونی و یحزنکم انا خاربا لمن خاربکم انا سلما لمن سلمکم انا عدوا لمن عادکم انا محبا لمن احبکم انکم منی و انا منکم، یہ مجھ میں سے ہیں میں ان میں سے ہوں. اور پھر جب تعارف کروایا تو یہ کہا کہ لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی یولمونی ما یولمکم، ان کا خون میرا خون ہے، ان کے جسم میرے جسم ہیں، ان کی ہستیاں مجھ میں سے ہیں میں ان میں سے ہوں. اور پھر امامت کا مرکز و محور جناب حضرت امیر علی علیہ السلام کو قرار دیتے ہوئے میرے نبی نے جو کہ یہ ایام حج ہے اور ماہ ذی الحج کی نسبت سے بات کہتی چلوں گی کہ ماہ ذی الحج وہ مہینہ ہے کہ جسے مقدس اور مبارک مہینے میں پروردگار عالم نے حج جیسی نعمت مسلمانوں کو عطا کی کہ بیت اللہ کے حج کو واجب اور لازم قرار دیا. اور نبی مکرم نے حج کے موقع پہ پہلا اور آخری حج جب میرے نبی نے ادا کیا تو اس وقت امامت کے اصل مفاہیم امت مسلمہ کو بتائے، اور وہ اس طرح بتائے کہ تمام اراکین حج کو مکمل کر لینے کے بعد مقام غدیر قم پہ نبی مکرم نے امامت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تمام لوگوں کو، تمام حجاج کرام کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ اے تمام حجاج آپ لوگ گواہ رہیے گا کہ آپ لوگ خانہ خدا کا حج کر کے آ رہے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو اسلام کی بنیادی عقائد سے روشناس کروانے کے بعد یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب میری نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کا اعلان کیا تو وہاں ولایت کے سرچشمے کو ایک مرتبہ مجھ سے منسوب کر دیا، اور ولایت کا یہ خوبصورت نور تا قیامت قائم ہے اور قائم رہے گا. ابھی یہ مکرم نے مقام غدیر قم پہ ایک مرتبہ جناب حضرت علی علیہ السلام کو امامت کا مرکز قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ لوگوں جان لینا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی حقیقت یہ کہ خدا نے ان کو اپنا ولی برحق قرار دیا ہے. یہ امامت کے وہ روشن چراغ ہیں کہ جن کے چراغوں کے جلنے سے دین اسلام کی بقا ہوگی. تو
تو یریدنا ان یاطفوا نور اللہ بافواہہم، اور دشمن تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ انتم ولو کرہ الکافرون، کافر کیسے بجھا سکتے ہیں خدا کے نور کو، کہ جب پروردگار نے اپنے نور کو کبھی رسالت میں عیاں کیا، کبھی امامت کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ تو نبی مکرم نے خدا کے اس نور کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ غدیر خم کے موقع پہ کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب حضرت امیر کی فضیلت بیان کی جائے، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو امامت کے اصل مفاہیم سے متعارف کروایا جائے، کہ جہاں عرفان جناب صاحب عصر و زمان جل فرجقم کی نسبت سے میں آپ لوگوں کو یہ مثبت پیغام دینا چاہتی ہوں کہ امامت کی یہ روشنی غدیر خم سے چلی، جناب حضرت ابراہیم کی ذریت میں پروردگار نے رحمت بنا کے نازل کی، اور پھر جناب حضرت علی علیہ السلام کی تمام نسل میں یہ امامت تفویض ہوتی چلی گئی کہ جناب رسول خدا نے جناب حضرت علی علیہ السلام کی اس امامت کے بارے میں جب اعلان کیا تو آپ نے تمام اصحابہ اجمعین، تمام تبع تابعین کے سامنے اقرار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جان لینا کہ امامت کبھی رسالت سے جدا نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ میری رسالت کے نور کا پیغام جتنا عام ہوگا وہاں امامت اس بات کی ضامن ہوگی کہ خدا کے پیغام کو صحیح طریقے سے اصل مفاہیم کے ساتھ برحق انداز میں پہنچایا جائے، اور دین کی بقا امامت میں ہی رکھ دی گئی تھی کہ جناب نبی مکرم نے جناب حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا جب اعلان کیا تو پھر یہ بھی لوگوں سے کہہ دیا کہ جان لینا اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا وسط میں آ جانے والا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے عمل، ان کے افکار، ان کے اعمال، خدا کہتا ہے کہ اس طرح امامت کی مثال ہے المصباح والمصباح، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، اور پھر یہ وہ چراغ ہے قشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ اور پاک اور طاہر طیب شجرہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین سے لے کے آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ شجرہ کون سا شجرہ ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ جہاں معرف جناب حضرت صاحب عصر و زمان کے بارے میں بات ہوتی ہے، وہاں میں یہ بات ضرور کہتی ہوں کہ معرفت کے ضمن میں یہ بتا دوں کہ جناب ختمی مرتبت کے گھرانے سے امامت کا یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو تا قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کے ضامن میرے وقت کے وارث جناب حضرت امام مہدی آخر الزماں ہیں، اور ان کی برگزیدہ ہستی امامت کے امور کو سنبھالے ہوئے ہے کہ جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں امامت کے بارے میں اعلان کیا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، تو نسبت اور مقام کی بلندی بتانا تھی کہ جو لوگ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں وہ لوگ یہ جان لیں کہ امامت کا اتباع بھی لازم اور واجب ہے۔ ہم لوگوں کو امامت کی طرف سے جو دین حقہ ملا ہے، آج ہم لوگ اس کا اتباع کرتے ہوئے اپنے دین کے تمام امور کو سر انجام دیتے ہیں، اور پھر ان امور کو امامت کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچایا گیا۔ وہاں سب سے اہم ترین وقت حاضر میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا وقت میں جو امام موجود ہے ہم کیا ان کی تعلیمات سے بہرہ مند ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کے وارث سے رجوع کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کے امام کے حقوق سے واقف ہیں؟ کیا ہم ان کے جانب جو ہماری واجبات ہیں، جو ہماری فرائض ہیں، کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ تو مومن اور مومنات جہاں جہاں ہیں، جب جناب امام صاحب عصر کا ذکر ہوتا ہے تو ایک عام کنسپشن لوگوں میں بنا دیا گیا ہے کہ جب جناب حضرت قائم عجل فرجکم آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوگی، اور وہ اس تلوار
وہ بہت سے لوگوں کی گردنوں کو کاٹ دیں گے اور پھر بہت زیادہ جنگ ہوگی، اور پھر ان کی نسبت سے ایک خوف کا وہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب وقت کے وارث کو پکارا جاتا ہے، جب ان کی تعجیل کی دعا کی جاتی ہے، تو بہت سے مومن اور مومنات دل میں خوف رکھتے ہیں کہ وقت کے امام جب تشریف لائیں گے تو ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے، ہم ان کے سامنے کیا کھڑے ہو پائیں گے، کیا ہمارے گناہ جو ہم عمدن سہبن کرتے ہیں کیا وہ حائل نہ ہو جائیں گے امام کی اور ہماری زیارت کے درمیان۔ تو میں بارہا ہر جگہ یہ پیغام دیتی ہوں کہ اس چیز کو سمجھیے کہ ایک ایسی امت ہے ہم کہ جس کا وارث پردہ غیبت میں ہے، کہ آپ دیکھیے کہ امور دنیا کے لیے بھی سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جہاں آپ کے افعال، آپ کے تمام اعمال جو ہیں ان کو جاننے کے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، تو وہاں ہم رجوع کرتے ہیں علماء دین سے، اور پھر علماء دین کی رہنمائی میں ہم تمام اپنی عبادات، اپنے افعال، اپنے امور، اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج تو ہمیں رہبری کے لیے عالم دین کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں آخرت کی طرف جانے کے لیے اپنے حقیقی رہبر کی ضرورت ہے، کہ ہمارے وقت کے وارث، وہ وارث کہ جن کے بارے میں یہ کہوں کہ جن کی شان اتنی بلند ہے کہ پروردگار عالم نے کلام برحق میں ارشاد فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، جو باقی رہ جانے والا ہے وہ مومنوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور خیر کثیر کا مصدر ہے ان کی جدہ، اور یہ گھرانہ مثل نور ہے اور خیر ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس گھرانے کی نسبت سے جب مداح سرائی کی تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جیسے قصائد پڑھے گئے۔ پروردگار عالم نے اس گھرانے کی طہارت اور پاکیزگی کی قسم کھائی اور کہہ دیا کہ ایسا گھرانہ نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ وَأَن نُرِيدُ نَمُنُّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا إِلَى الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں ان کا استفاء ایسے کیا کہ طہارتوں کا مالک قرار دے دیا۔ وَنَجَعَلْنَاكُمْ أَئِمَّةً وَنَجَعَلْنَاكُمْ وَارِثِينَ، ہم نے انہیں اپنے آئمہ بنا دیا، ہم نے انہیں اپنا وارث قرار دیا۔ تو قرآن میں اعلان کر کے پروردگار عالم نے معرفت امام کے بارے میں ہمیں ایک صراط مستقیم دیا ہے کہ ہمیں اپنے امام کی تلاش کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنے امام سے رجوع کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنے امام کی حقیقت سے کیسے آگاہ ہونا ہے۔ کیوں آج ہماری عبادات تو ہیں لیکن ہم اپنے امام کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں؟ کیوں آج ہم عرفان کی وہ منزل نہیں چاہتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے امام کے روبرو اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کے اپنے آقا سے التجا کریں کہ اعلیٰ جل یا امام مولا تشریف لائیے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ اور پھر جناب ختمی مرتبت کے توسل سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب نبی مکرم سے یہ بات کہی گئی کہ یا نبی اللہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں اگر وہ ظلم و جور کا سامنا کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا دنیا میں آئے گا کہ جس کے آنے سے زمین پر امن ہو جائے گی، کہ جہاں ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ حجت ہوگا پروردگار کی جانب سے، اور وہ رحمت ہوگا تمام لوگوں کے لیے، اور پروردگار عالم کی طرف سے امامت کے اس عہدے پہ فائز ہوگا کہ جناب حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو امام کی معرفت کے بارے میں صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جناب حضرت آخر الزمان سے متمسک کیسے ہوا جائے، مولا کو کیسے پکارا جائے، مولا کے بارے میں پروردگار کی بارگاہ میں ملتجی ہو کے دعا کیسے کی جائے۔ تو بہت سے لوگ تو یہ جانتے نہیں ہیں کہ امام سے متمسک کیسے ہوا جائے۔ تمام عبادات صحیح معانی اور مفاہیم کے ساتھ میسر ہے، اور ہم پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں شکر کرنا چاہیے ہمیں امامت کا، کہ امامت کے ذریعے ہمیں صحیح معنی میں رسول کریم کی طرف سے دین حق کا نصیب ہوا۔ تو
تسبیح سیدہ فاطمہ زہرا جہاں ہم ادا کرتے ہیں وہاں مومنات سے یہ کہتی ہوں کہ ضرور تاجیل کے لیے اس وقت دعا کیا کیجئے کہ جہاں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا نام آتا ہے یا ان کی تسبیح کی جاتی ہے یا ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، کیونکہ جب استفسار کیا گیا جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا آپ دنیا میں حجت ہے، تو مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں اگر کبھی یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو اگر حجت کی ضرورت پڑے آپ کیا سمجھتے ہیں، تو آپ نے مسکرا کے مفضل سے فرمایا تھا کہ مفضل یاد رکھنا کہ نحن حجت الی الارض والسماء وحجت علینا فاطمۃ الزہرا، ہم دنیا اور آخرت میں لوگوں کے لیے حجت ہے اور ہمارے لیے حجت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو جب تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا کیجئے تو خاص طور پہ اس وقت جناب سیدہ کی حجت سے، جناب سیدہ کے توسل سے وقت کے وارث کو صدا دیجئے، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی، اے وقت کے وارث ہماری مدد کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت حاضر میں ہم لوگ بہت مضطرب ہیں، پریشان ہیں۔ تمام عالم اسلام آج بہت مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، کہیں خون ریزی ہے، کہیں حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں تمام جتنے مظلوم لوگ ہیں ان کو اذیت دی جا رہی ہے۔ تو اے وقت کے وارث، اے وقت کے محمد تشریف لے آئیے کہ آپ کے بغیر ہماری عبادات مکمل نہیں ہیں، کہ آپ کے بغیر ہماری زندگیاں مکمل نہیں ہیں، کہ آپ کے بغیر ہمارے اعمال کامل نہیں ہیں۔ جب ہماری معرفت اور عرفان کا یہ میزان ہوگا تو حق ہے کہ وقت کے وارث ہماری التجا ضرور سنیں گے۔ حجت دورہ پردہ غیبت میں اس طرح پنہاں ہے کہ اگر کوئی مومن اپنی یقین، ایمان اور اعتقاد کو کامل رکھ کے ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وقت کے وارث اسے ملاقات سے شرف یاب کرتے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہی کہوں گی کہ جہاں بہت سے لوگوں نے قائم حجت سے ملاقات کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی، کاوشیں کی، وہاں کچھ ایسے معتبر لوگ ہیں، کچھ ایسے معتبر نام ہیں کہ جنہیں باضابطہ طور پہ حضرت قائم امام مہدی آخر الزمان عجل فرجہم کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور ملاقات بھی نصیب ہوئی۔ ایسے ہی ایک صاحب امر کے چاہنے والے ہیں کہ جن کا نام عیسیٰ بن جوہری ہے، اور عیسیٰ بن جوہری کی نسبت سے یہ بتاتی چلوں کہ یہ مولا کے بہت بہت زیادہ معتقدین میں سے شامل ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وقت کے وارث سے متمسک ہونے کے لیے عبادات میں اپنے وقت کے وارث کو ان کی جدہ کا پرسہ دے کے مولا سے اذن زیارت طلب کیا کرتے تھے۔ اور عیسیٰ بن جوہری کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے مولا کے ساتھ ملاقات کے لیے اتنا استفسار کیا کہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب حج کے زمانے میں، حج کے دنوں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پھر میں مدینہ میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ جناب صاحب اصل نے ظہور کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنا تیقن تھا کہ مجھے آقا و مولا کی زیارت ملے گی، لیکن جیسے ہی میں قلعہ خیبر سے نکلا تو میں بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد میں یہ سوچنے لگا کہ میرے جسم میں ضعف اور قوت کے کم ہونے کی اتنی زیادتی ہو چکی ہے کہ میں اب مزید پیادہ نہیں چل سکتا، میں اب مزید سفر نہیں کر سکتا۔ اور پھر مجھے دوران سفر طلب ہوئی کہ میں مچھلی اور قربا کھاؤں، اور پھر کیا ہوا کہ جس مرض میں میں مبتلا تھا تو مجھے حکیم نے منع کیا کہ تم مچھلی اور قربا نہیں کھا سکتے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو ایک مرتبہ اپنے دل سے نکالا اور سفر کرنا شروع کیا، اور پھر میں مقام صابر کے قریب جب پہنچا تو مجھے خبر ملی کہ وہاں بہت سی لاغر بکریاں تھیں، اور پھر وہاں کے جتنے لوگ رہنے والے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ کل رات سے جتنی لاغر بکریاں تھیں وہ تمام صحت یاب ہو گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں
عیسیٰ بن مہدی جوہری کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں میرے آقا نے ظہور فرمایا ہے، یہاں میرے آقا نے اپنے قدم مبارک رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس زمین مقدس کے قریب آ کے ایک مرتبہ میں نے تمام لوگوں سے جب استفسار کیا اور میں اس وادی میں پہنچا تو میں نے مغربین کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے وقت کے وارث سے دعا کی کہ اے میرے مولا و آقا مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمائیے۔ تذرع و زاری کرنے کے بعد پھر عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں بہت گریہ و زاری کر رہا تھا تو بدر الخادم نے مجھے آواز دی اور آواز دے کے کہا کہ قلعے کے اندر آ جاؤ، اور جب میں قصر کے صحن میں داخل ہوا تو بدر الخادم نے کہا کہ تم کھانا تناول کرو۔ حیرت زدہ ہو گئے۔ عیسیٰ بن مہدی کے دسترخوان پہ خرما بھی موجود تھا، دسترخوان پہ مچھلی بھی موجود تھی۔ اب جب نظر ڈالی تو ایک مرتبہ بدر الخادم سے کہا کہ بدر الخادم میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں کیونکہ میں ایک ایسی مرض میں مبتلا ہوں کہ اگر مچھلی اور خرما کھاؤں گا تو میری حالت نگہت تباہ ہو جائے گی۔ لیکن جب یہ بات سنی تو بدر الخادم نے کہا کہ تمہیں حکم آیا ہے کہ تم آج مچھلی اور خرما سیر ہو کے کھاؤ کہ تمہیں اس سے شفا ملے گی۔ اور شفا دینے والے کون ہیں؟ عیسیٰ بن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے بدر الخادم کا جب یہ جملے سنے تو میں نے ایک مرتبہ اٹھ کے اپنے ہاتھ دھونے کا جب ارادہ کیا تو ایک خدام آیا اور اس نے آ کے میرے ہاتھوں کو دھلوایا اور کہا کہ عیسیٰ بن مہدی تم بیٹھے رہو کہ تم مہمان ان کے ہو کہ جن کی جانب سے حکم ملا ہے کہ تمہاری مہمانداری میں کوئی کمی نہ کی جائے، اور میزبان بہت سی شرف ہے۔ عیسیٰ بن مہدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بے ساختہ بدر الخادم سے پوچھا کہ میں مہمان کس کا ہوں۔ جب یہ جملہ پوچھا تو پھر بدر الخادم نے میرے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ عیسیٰ بن مہدی ابھی تذرع و زاری کر رہے تھے، ابھی تیقن کی منزل پہ تھے، ابھی عرفان چاہتے تھے، ابھی معرفت کی منازل کو طے کر رہے تھے، ابھی بے قراری دکھا رہے تھے کہ تم اپنے وقت کے وارث سے ملاقات چاہتے ہو تو کیا وہ تم سے ملاقات نہ کریں گے؟ کیا یہ یقین کامل نہیں ہے؟ جب یہ جملے سنے تو عیسیٰ بن مہدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے جسم میں لرزہ آنے لگا کہ ناگا بدر الخادم نے کہا کہ اگر تم نے اتمام توام کر لیا ہے تو تمہیں حجرے میں طلب کیا جاتا ہے۔ اور جب حجرے میں بدر الخادم لے کے گیا تو دروازے تک لے جا کے عیسیٰ بن مہدی سے کہا عیسیٰ بن مہدی تمہیں معرفت امام چاہیے تو اپنے یقین کی منزل کو کامل بنا لو کہ اگر کوئی بندہ مومن قلب صادق سے اپنے وقت کے وارث سے ملاقات کرنا چاہے تو امام وہ ہیں کہ جو اپنے مومن کو کبھی محروم نہیں کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ بن مہدی نے جب یہ جملے سنے تو یقین کی منزل کے اوپر قدم رکھتے ہوئے جب داخل حجرہ ہوا تو عیسیٰ بن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں چہار جانب اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں اتنی گہرائی تھی کہ مجھے چلتے ہوئے اپنے قدم نظر نہیں آ رہے تھے کہ ایک لمحے میں ایسا ہوا کہ جیسے چاند نکل آیا ہو اور وہ اندھیرا ضیاؤں میں بدلنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ مجھے زمین پہ پڑنے والا اپنا سایہ تک نظر آ رہا تھا۔ عیسیٰ بن مہدی کہتے ہیں کہ آنکھوں کو چندھیا دینے والی روشنی، وہ روشنی جو عرفان کی، منزلت کی، معرفت کی روشنی، وہ روشنی جس کی طلب ہمارے ہر مومن کو ہے، وہ روشنی جس کے ہم متلاشی ہیں۔ عیسیٰ بن مہدی نے ایک مرتبہ روشنی کو دیکھا اور پھر عیسیٰ بن مہدی کہتے ہیں میری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہوئی وہ روشنی میرے قلب کو منور کرنے لگی تھی کہ سرو قد کے ایک نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے کہ جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، کہ جن کی شخصیت کا وہ سحر تھا کہ میرے جسم کو میں نے ساکت ہوتے ہوئے پایا، اور ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا ہو نہ ہو یہ وہی حجت ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے ابھی تذرع و زاری کی، کہ جن کی تلاش میں مکہ سے مدینہ تک آیا، کہ جن کی حجت اتنی کامل ہے، اتنی راسخ ہے کہ نبی مکرم کی زیارت کے مثل میرے سینے میں سکون اترنا ہے۔ اور پھر عیسیٰ بن مہدی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا رخ انور جب میری جانب کیا، عرفان صاحب عصر و زمان کے نام سے
اس پروگرام کو اس نسبت سے شروع کیا گیا ہے کہ جہاں مومن اور مومنات موجود ہیں، ان کے قلوب میں، ان کے اذہان میں مولا کے بارے میں جو محبت مخفی ہے اسے اجاگر کیا جائے۔ تو عیسیٰ بن مہدی کی مخفی محبت نے کیا ثمر دیا؟ قائم حجت امام صاحب عصر والزمان کے چہرہ انور کو دیکھا تو عیسیٰ بن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے قدموں پہ اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا، اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اور انہوں نے اپنے دست راست کو میرے سر پہ رکھا، اور ایک مرتبہ عیسیٰ بن مہدی سے کہا، اے عیسیٰ تم ملاقات چاہتے تھے تو میں نے تمہاری اس طلب کو پورا کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے تمام مومن اور مومنات سے کہو کہ جو مجھ سے اذن ملاقات چاہتا ہے تو وہ کثرت سے زیارت عاشورہ پڑھے۔ اور پھر عیسیٰ بن مہدی کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ فرمایا زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ، زیارت عاشورہ۔ اور پھر جب مولا نے یہ جملے مکمل کیے تو عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مولا و آقا کے قدموں پہ منہ رکھ دیا اور کہا کہ مولا میں اپنے جسم میں نکاہت محسوس کرتا ہوں۔ تو آپ نے ایک مرتبہ شفقت سے فرمایا کہ میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم خرما اور مچھلی نہیں کھانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے تمہارے لیے صحت کی بھی دعا کی ہے اور طوالت عمر کی بھی دعا کی ہے، اور یہ کہ تم آج کے بعد اپنے جسم میں یہ ناتوانی نہیں پاؤ گے۔ عیسیٰ بن مہدی کہتے ہیں کہ ابھی میری آنکھوں کی تمازت ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ آقا و مولا نے فرمایا کہ عیسیٰ اب تم جا سکتے ہو، اور پھر میں کچھ نہ کہہ سکا، اور میں نے جب واپسی کا قصد کیا اور اپنے چہرے کو جو اٹھایا تو اس حجرے میں کسی کو نہیں پایا۔ ہاں اس حجرے میں وہ خوشبو موجود تھی، اس حجرے میں وہ نور موجود تھا کہ جس سے میری روح کو، میرے جسم کو اتنا کامل تیقن کی منزل پہ پہنچا دیا تھا کہ میں جان گیا تھا کہ اگر آج دنیا قائم ہے تو نور محمد کی قائم رہنے کی وجہ سے ہے۔ تو اس قائم نور پہ لاکھوں درود و سلام، جن کے عرفان کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے امام کو پہچاننا بھی ہے، ہمیں اپنے امام کی تعجیل کی دعا بھی کرنی ہے، ہمیں اپنے امام کی فرامین پر عمل بھی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے کہ جب وقت کے وارث ظہور فرمائیں تو ہم ان کے سامنے شرمسار نہ ہو، اپنے اعمال، اپنے افکار اور اپنے افعال کو مرضی خدا کے تابع کر کے امام کے حکم کے مطابق گزاریے۔ دعا گو ہوں کہ تمام مومن اور مومنات وقت کے وارث کی معرفت اور عرفان کو جان پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجکم اجمعین۔ علی سیف اللہ، علی ولی اللہ، علی حیدر